جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آئیے آج مل کر بھارت کی سپریم کورٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ اب لگتا نہیں ہے کہ بھارت میں جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، وہاں اب انصاف کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ گزشتہ روز 24 جون کو سپریم کورٹ نے بھارت کی، آپ جانتے ہوں گے کہ جو گجرات میسیکر ہوا تھا اس میں 69 جو ایکیوز تھے بشمول پرائم منسٹر نریندر مودی کے، ان سب کو باعزت طور پہ کہہ دیا کہ آپ جتنے بھی چارجز آپ پہ لگے ہوئے ہیں آپ سب غلط ہیں۔ اور یہ معاملہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2002 میں یہ گجرات میسیکر ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن اس وقت مودی صاحب چیف منسٹر تھے گجرات اسٹیٹ کے، اور ان کو بچر آف گجرات بھی کہا جاتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ تقریباً 1 سے 2 ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ اس وقت چیف منسٹر تھے۔ اور پھر یہ بھی آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ویسٹرن دنیا نے انکلوڈنگ امریکہ، انہوں نے ان کے ٹریول پہ پابندی لگا دی تھی، یہ ان کو ویزا بھی ڈینائی ہو گیا تھا کہ یہ امریکہ بھی نہیں آ سکتے اور کچھ اور مغربی ممالک، تو یہاں تک کتنے سیریس حالات تھے۔ اس کے بعد پھر 2002 کے بعد کچھ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنی، جس نے 2012 میں شاید کہہ دیا کہ جی اس کیس کو کلوز کر دیا جائے کیونکہ کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ پھر چلتا رہا معاملہ، دوبارہ سیشن کورٹ میں تھا پہلے، پھر ہائی کورٹ میں آیا، ہائی کورٹ نے بھی بری کر دیا گجرات کی، اس کے بعد پھر اب سپریم کورٹ میں آیا، تو پھر سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ چارجز کوئی نہیں ہیں ان پہ، اور یہ معاملہ اب ختم سمجھیے، کلوز چیپٹر ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، کیونکہ بھارت کی سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی، کچھ سال پہلے ہی بھارت نے جو سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ ہوا تھا، جس میں 42 پاکستانی بھی شہید ہوئے تھے، ٹوٹل شاید 68 لوگ اس میں مارے گئے تھے، اور جس میں 42 پاکستانی بھی تھے۔ ان میں بھی جو ایکیوز تھے ان سب کو بھی ایکویٹ کر دیا گیا، اور یہ اب بھارت نے آج کل یہ بھی کر دیا۔ تو ٹھیک ہے جی، جیسے آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ اب آپ چونکہ یہ اختیار رکھتے ہیں اس قسم کے فیصلے کرنے کا، تو کون روک سکتا ہے اب آپ کو؟ اور یہ بھی آپ کا اختیار ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے، جب سے بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر 5 اگست 2019 کو جو اقدامات کیے، تقریباً 33 پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہیں سپریم کورٹ کے پاس اس وقت سے لے کر آج تک، اور ابھی تک سپریم کورٹ کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ان پٹیشنز کو ان کو سنے، ان کی ہیئرنگ شروع کرے۔ لیکن اگر وہ کر بھی سپریم کورٹ سن بھی لے گی تو کیا ہو جائے گا، کوئی توقع تو ہے نہیں، کیونکہ اور شاید وہ اس لیے بھی تھوڑا سا پریشان تو ہیں سپریم کورٹ کہ 4 اپریل 2018 کی ہی رولنگ ہے سپریم کورٹ کی کہ جو آرٹیکل 370 ہے وہ پرماننٹ اس کا کیریکٹر ہو گیا ہے، اس کو نہ آئین سے نکالا جا سکتا ہے، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھارت کی سپریم کورٹ 2018 میں یہ کہہ رہی ہے، اپریل 2018 میں۔ اب جو 23 پٹیشنز پڑی ہیں ان پہ کیا وہ فیصلہ دیں گے؟ اب کیونکہ ہم جانتے ہیں جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، ایون حجاب کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو سپریم کورٹ نے یہ معاملہ سننے سے ہی انکار کر دیا۔ تو بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، بلکہ محسوس کیا ہوتا ہے، اب تو بڑا ظاہری طور پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹیزن ہو گئی ہے، وہ بالکل اسی ایجنڈوں کو فالو کر رہی ہے، پرسو کر رہی ہے، جو کہ RSS اور BJP کا ہے، اور اور خاص طور پہ مسلمانوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا بھارت کی سپریم کورٹ سے۔ جو لوگ اکثر لوگ یہ بھی ہمیں
کہتے ہیں جی پاکستان میں اس قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں اور پاکستان میں بھارت کے مسلمانوں کے خلاف ایک قسم کا شور شرابہ مچایا جاتا ہے. چلیے مان لیتے ہیں کیونکہ ہمارے تو تعلقات کی نیچر ہی ایسی ہے اور جو بات ہم کرتے ہیں اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ یہ کسی پاکستانی نے کہا ہے. تو کیوں نہ پھر آپ ڈاکٹر ششی تھرور جن کو آپ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، بہت بڑا نام ہے بھارت کی سیاست میں، اسکالرشپ میں، تو ان کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے. بلکہ ان کی کتاب دا بیٹل آف بلانگنگز آئی تھنک وہ پڑھیے تو اس سے بھی بڑا ظاہر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. وہ بھی اگر نہیں پڑھتے کیونکہ ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، ان کا کانگریس پارٹی سے تعلق ہے، کیرلا سے وہ الیکشن لڑتے ہیں اور آج کل بھی وہ ایم پی ہیں. تو چلیے آپ وہ نہ پڑھیے تو ایک اور کتاب پڑھ لیجئے. آکر پٹیل صاحب ہیں، وہ بھی بہت بڑے جرنلسٹ ہیں بھارت کی. ان کی جو کتاب آئی ہے اور ہندو راشٹر، وہ اگر آپ پڑھ لیجئے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت کے مسلمانوں کا کیا حال ہے. چلیے اگر وہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے کیونکہ آپ کہیں گے کہ جی وہ 22 جرنلسٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ میں ان کو بڑا سمجھتا ہوں کہ بڑے جینون جرنلسٹ ہیں اور جو حق کی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اگر آپ وہی نہیں پڑھتے تو پھر آپ 2005 میں جو سچر کمیٹی بنی تھی ایک، اس کی رپورٹ پڑھ لیجئے جو 2006 میں آئی. اور وہ سچر کمیٹی جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے کس طرح ان کو مین اسٹریم کیا جائے، کس طرح ان کو اپلفٹ کیا جائے. آفٹر آل وہ کمیٹی بنی تھی تو اس کا ایک ریشنیل تو یہی تھا کہ مسلمان مارجنلائزڈ ہیں، مسلمانوں کے کمیونٹی کے بہت مسائل ہیں انڈیا میں. تو یہ باتیں ہم اپنی طرح سے تو نہیں کر رہے، یہ تو اب انڈیا کے جو لوگ ہیں انہی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ تین ایک تو یہ سچر کمیٹی رپورٹ پڑھ لیجئے 2006 کی، ششی تھرور صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے اور آکر پٹیل صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے. تو بالکل آپ کی جو بھارت کے مسلمانوں کی تصویر ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور کسی پاکستانی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی من گھڑت باتیں کرے. تو یہ جو کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اب اس کو انصاف کا فیصلہ تو نہیں کہا جا سکتا. جو لوگ مسلمان شہید ہوئے، کیونکہ کہنا تو یہ ہے کہ جی گودرا کا واقعہ ہوا، ریلوے ٹرین کو جلا دیا گیا اور اس میں 59 جو ہے ہندو بھارتی شہری ہلاک ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کیا. اگر چلیں کسی ایک انڈیویجول نے کیا بھی تو کیا پوری مسلمان کمیونٹی کو آپ اس کا نشانہ بنائیں گے؟ تو کل بلکہ میں امیت شاہ صاحب جو ہوم منسٹر ہیں ان کا انٹرویو بھی سن رہا تھا ANI کو جو انہوں نے دیا. وہ بڑے مطمئن ہیں کہ جی دیکھیے 20 سال ہم نے یہ اس کرب میں گزارے، اس درد میں گزارے، لیکن فی الحال بہرحال مودی صاحب کی فتح ہو گئی. مبارک ہو جی آپ کو یہ فتح، یہ کامیابی. لیکن ہم بھارت کی سپریم کورٹ سے آج کل کے زمانے میں اور کوئی توقع نہیں رکھتے. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.